بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایکسپلور اسلام کے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستوں، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزین ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ مزید بات کرنے سے پہلے ایکسپلور اسلام کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دوستوں، جب شیطان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ اول آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اس کے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چبا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو یہ خبر مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح جنت میں خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اس کے کہنے پر
دونوں نے شجر ممنوع کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا، اور شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے پر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ تم نے اگر اسے کھایا تو تم لوگ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور پھر مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ بس مور نے جنت میں جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے جا کے ملا۔ انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے، اس سے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی سانپ اور مور کی، جن کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ایکسپلور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور موقع پر ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔